کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، رواہ البخاری۔ محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، علاقے کے معزز باوقار احباب، قابل مبارکباد ضلعی جمعیت ذمہ داران، جو وقتاً فوقتاً اس طریقے کے جودھ پور کے مختلف مساجد میں اصلاحی پروگرام منعقد کرتی ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جمعیت کو اور فعال اور متحرک اور سرگرم بنائے، اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دین کا، ملت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سبوں کو یہ پتہ چل ہی گیا ہوگا واٹس ایپ کے ذریعے، جو مجھے عنوان دیا گیا ہے، خاموش نیکی اور ان کے فوائد۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں اعمال کے سلسلے میں، نیکیوں کے سلسلے میں امت کے 3 قسمیں بتائی ہیں۔ آپ قرآن مجید کی سورہ فاطر کی 32 نمبر کا آیت مطالعہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کلیئر سے وضاحت کر دی۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، ہم نے اس امت کو قرآن دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یہ امت پر قرآن کی دولت عطا کی۔ اس امت نے قرآن کی دولت کو حاصل کرنے کے بعد 3 حصوں میں بڑھ گئے۔ پہلا حصہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، یہ وہ امت ہے جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اپنے آپ پر ظلم کرنے سے کیا مراد؟ مفسرین قرآن لکھتے ہیں کہ فرائض واجبات کا صحیح ڈھنگ سے یہ ادا نہیں کرتے ہیں، ٹھیک طریقے سے نہیں ادا کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور دوسرا اس امت کا وہ طبقہ ہے
جو میانہ روی اپنانے والے ہیں، میانہ روی اپنانے کا مفسرین قرآن لکھتے ہیں کہ فرائض و واجبات کا تو کما حق وہ ادا کرتے ہیں، لیکن نوافل کا زیادہ ادا نہیں کرتے۔ تیسرا اس امت کا وہ طبقہ ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے، وہ خیر کے کام میں آگے بڑھتے ہیں، نیکی کے کام میں سبقت لے جاتے ہیں، یعنی خیر کے کام کی وہ تلاش کرتے ہیں، نیکی کے کام کرنے کے لیے ان کے دل کے اندر یہ امنگ اور امنگیں جاگتے رہتے کہ کون سے ایسے کام کرو جو ہمیں نیکی مل جائے۔ میرے بھائی یہ غور کرو، نیکی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ انسان جو آج دنیاوی زندگی کے اندر سوچتے ہیں کہ ہم بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دیں، بڑی بڑی عمارت بنا دیں، کاروبار کرتے ہیں، حقیقت میں بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا، عمارت بنانا، کاروبار کو کر لینا یہ کوئی نقصان دہ نہیں ہے، لیکن اگر تمہیں نیکی کو اگر معلوم کرنا ہو تو انسان جب یہ دنیاوی زندگی میں اگر وہ 5 منزلے کی بلڈنگ بھی بنا لیتا ہے یا 100 منزل کی بلڈنگ بھی بنا لیتا ہے یا ہزاروں کار ان کے پاس موجود ہے، دولتوں کے انبار بھی ان کے پاس لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن انسان کے دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد، جسم سے روح نکل جانے کے بعد، برزخ کی زندگی میں چلے جانے کے بعد یہ ساری دولتیں دنیا میں رہ جائے گی، کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ اگر یہی نیکی انسان اس دنیا میں زندگی میں اتنا ٹھان لے اور یہ ارادہ کر لے انسان کہ ہمیں کسی مدرسے کے اندر 5 کمرے بنا دینا ہے جہاں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو، اللہ کے گھر کا مسئلہ ہے، وہاں ہمیں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے، راستے میں کہیں کنواں یا چاپاکل بنا دینا ہے یا کہیں مسافر خانہ بنا دینا ہے۔ جب انسان کی روح دنیا سے پرواز ہو جاتا ہے، انسان جب برزخ کی زندگی میں چلا جاتا ہے، وہ انسان ابھی دنیا میں برقرار نہیں ہے، لیکن یہی نیکیاں انسان کے مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے۔ صدقہ جاریہ تو یہی ہے، یہی تو نیکی ہے کہ انسان یہ دنیا چھوڑ دے تو قبر میں بھی اس کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ تیسری کوالٹی جو بتائی گئی اس آیت کریمہ کے اندر بڑی معنی خیز ہے۔ اب بتائیے اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اس طرح کے جذبہ کیا واقعی ہمارے دل کے اندر ہے؟ کہو گے ہاں مصعب ہیں، ہم تو آتے ہیں مسافر، چندہ بھی دیتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، مسجدیں بھی بنتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، غریبوں کو بانٹتے بھی ہیں۔ مجھے پتا ہے آپ سب کچھ کرتے ہو، لیکن ایک چیز کو یاد رکھیے جو میں نقطہ بتانے جا رہا ہوں، نیکی وہ نہیں ہے جو انسان دکھا کر کے کرے۔ ماشاءاللہ جو آج عنوان رکھا گیا ہے خاموش نیکیاں اور ان کے فوائد، انسان جو خاموشی کے ساتھ تنہائی میں جو نیکی کرتا ہے اس کے اندر ریا نہیں ہوتا ہے، دکھلاوا عمل نہیں ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، آخرت میں ثواب کمانے کے لیے، ہماری برزخ کی زندگی کامیاب ہو جائے، میدان محشر میں ہمارے نیکیاں ضائع نہ ہو، برباد نہ ہو، یہ سوچ جو انسان رکھتا ہے وہ نیکی کا کام کرتا ہے۔ آج آپ یہ بھی سوچ کے دیکھیے، جب ہم کسی غریب کو دیتے ہیں کمبل، چادر یا راشن، تو وہ غریب آتے بیچارے ہمارے پاس، ہم کیا کرتے ہیں؟ لائن سے کھڑے کرتے ہیں، ایک ایک کر کے ہاتھوں میں پکڑاتے ہیں، ادھر سے ویڈیو کیمرہ بنایا جا رہا ہے، فوٹو لیا جا رہا ہے، فیس بک کے اندر شیئر کیا جا رہا ہے، واٹس ایپ میں ڈالا جا رہا ہے۔ نیکی تو وہ ہے میرے بھائی جو غریب بیچارہ مجبوری کی حالت میں لینے کے لیے آیا ہے، لیکن آپ نے اس غریب کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ وہ غریب کیمرہ کے پاس آنا نہیں چاہتا ہے، وہ غریب اپنا تصویر اس کیمرہ میں قید کرنا نہیں چاہتا ہے، لیکن آپ نے وہ تصویر نکال کر کے واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے لوگوں کو یہ دکھا دیا کہ دیکھو ہم نے لوگوں کو اتنا یہ دیا۔ آپ یہ دے کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں نا کہ دیکھو ہم کتنے نیک ہیں، ہم کتنے اچھے ہیں، ہم کتنے تقوی شعار ہیں، ہمیں یہاں کے لوگ بڑا ستقی کہے، بڑا دیندار کہے، بڑا متقی کہے، بڑا اللہ والا کہے۔ آپ یہی تو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ذرا یاد کرو اس نوجوان کو، مدینہ منورہ کے اندر وہ نوجوان جو ایک غریب کے گھر میں مہینے بھر کا راشن پہنچا دیا کرتا تھا، وہ نوجوان
رات کے تنہائی میں اٹھتا اور بوری بھر کے راشن مہینے بھر کا اپنے پیٹ میں لاد کر کے اس کے مکان میں پہنچا دیا کرتا تھا۔ وہ گھر والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کس نے ہمارے گھر کے دروازے پر لا کے رکھا ہے۔ جیسے گھر کا دروازہ کھولا جاتا کیا دیکھتے کہ بوری میں بھری ہوئی مہینے بھر کا راشن ہے وہ غریب کے گھر میں۔ غریب دیکھنے کو دیکھتے مجبور نہیں بلکہ خوش ہو جاتے، اور وہ جو چیزیں اس کے اندر رکھی ہوئی تھی، میرے بھائیوں اس جملے پر بھی ذرا غور کرو۔ آج ہم جب کوئی نیکی کے کام کرتے ہیں یا جمعہ کے دن کا مسئلہ لے لو، قسم خدا کہ یہ میری آنکھوں سے دیکھا ہوا منظر ہے، اللہ کے گھر میں لوگ آتے ہیں، جمعہ کے دن نماز بھی پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جمعہ کے بعد جو اللہ کے گھر کے لیے چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے، جو مارکیٹ میں ہمارا نوٹ نہیں چلتا ہے، وہ پھٹی ہوئی نوٹ بھی اللہ کے گھر میں آ کر کے ڈال دیتے ہیں۔ جو نوٹ دکاندار نہیں لیتا ہے، ہم نے اللہ کے گھر کو اتنا گرا دیا ہے، ہم جب جو نیکی کے کام بھی کر رہے ہیں تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ چلو یہ نوٹ تو باہر نہیں چل رہا ہے، چلو یہی ڈال دیتے ہیں۔ یا ایسے بھی لوگ معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس نوجوان کو یاد کرو، وہ مدینہ منورہ کا نوجوان، ابھی وہ مہینے بھر کا راشن ان کے گھر میں پہنچا دیتا ہے، وہ بندی دیکھ کر کے خوش ہو جاتی ہے، بالکل فریش اور تازہ راشن پہنچا ہوا ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں وہ کون نوجوان ہے، کون لا کر کے اپنے گھر میں دے رہا ہے۔ یہی تو خاموش نہیں کیے میرے بھائیوں۔ دیکھو کہ وہ نوجوان ایک دن اتفاقاً ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ اس نوجوان کی زندگی دنیا میں ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس کی موت طاری ہو جاتی ہے۔ جب اسے نہلانے کا وقت آتا ہے، لوگ جب اسے غسل دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جب اس کے پیٹ پر پانی ڈالا جاتا ہے، ابھی وہ نوجوان کے پیٹ کے اندر بوری کی چھپی ہوئی نشان پڑے ہوئے تھے۔ لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ بوری کی چھپی ہوئی نشان جب اس کے پیٹ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یہ وہی نوجوان ہے جو اس مدینہ منورہ کے گھر میں، اس بیوہ کے گھر میں، اس غریب کے گھر میں مہینے بھر کا راشن پہنچا دیا کرتا تھا۔ اب جانتے وہ کون نوجوان تھے؟ علی بن ابی طالب، زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسین شہید کربلا کے صاحبزادے، اللہ کے رسول کے پر نواسے کے بیٹے تھے۔ کہاں ہے آج ہمارا یہ عمل؟ نیکی تو ہم خوب ساری کر رہے ہیں، مگر ہم اگر کچھ کر بھی دیتے ہیں تو ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں، مول صاحب ہم نے یہ بنوایا، ہم نے وہ بنوایا، ہم نے ایسا کیا، ہم نے ویسا کیا۔ بتاتے بھی ہے بھائی، یہ میں غلط نہیں کر رہا، بھلے آپ کو میری جملے بری لگ رہی ہے لیکن یہ بات تو بالکل حق ہے۔ تو آپ ذرا بتائیے، آپ نے جو کیا وہ رب نے تو دیکھ لیا، آپ کے دل کے اندر جو کھٹک پیدا ہوئی آپ نے کس نیت سے دیا، یہ رب کے وہاں بارگاہ میں تو آپ کو اس کے بارے معلوم ہو ہی چکا ہے کہ ہاں یہ بندہ کس نیت سے دے رہا ہے، اب لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ تو پھر ایسی نیکی نہیں، آپ کو شہرت تو مل جائے گی، معاشرے میں عزت تو ملے گی، لوگوں کے نظر میں واہ واہ کے نام تو آپ لے لیں گے، لیکن جب یہی انسان کل قیامت کے میدان میں جب اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہوگا، ایک بھی نیکی ان کے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی نہیں ہوگی۔ یاد کرو، خاموش نیکی تو وہ نیکی ہے میرے بھائی جو اللہ کے ڈرنے والے بندے ہوتے ہیں، جو اپنے نیکی کی حفاظت کرنے والے بندے ہوتے ہیں، جو میدان محشر کے دن کی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ جب ساری دنیا کھراٹے کی نیند لے رہی ہے، یہ بندہ رات کے تہائی حصے میں اٹھتے ہیں، ایک بھی چرندے پرندے کی آواز تک نہیں ہوتی ہے، اور یہ بندہ سردی کے موسم میں، ٹھنڈی کے موسم میں یہ ٹھنڈا پانی سے وضو کرتا ہے اور نرم نازک بستر کو، گرم بستروں کو چھوڑ دیتا ہے، اور یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ یہ بندے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، ڈرتے ہوئے بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور سہتے ہوئے سہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، اور اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، خوب لمبی لمبی رکوع بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بندے وہ نماز پڑھ لینے کے بعد یہ لوگوں کو پھر جا کر کے بیان نہیں کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بھائی، ہم رات کے اتنے سناٹے میں اٹھے، ہم نے یہ نمازیں پڑھی ہے، اگر اس نے یہ بیان بھی کر دیا ہوتا تو کعبے کے رب کی قسم اس کی رات کی محنت پانی میں پھر جاتی، ایک بھی ثواب ان کے نام اعمال میں لکھا نہیں جاتا، کیونکہ یہ ریا ہے، اور ریا جس عمل کے اندر آ جائے، جس کام کے اندر آ جائے، وہ بیکار، کوئی قابل قبول نہیں۔
دکھلاوا والا عمل اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ نیکی تو وہ ہے میرے بھائی جو انسان سے مسند احمد کی روایت ہے، البر حسن الخلق، نیکی کا ایک طریقہ وہ بھی ہے اچھے اخلاق کا ہونا۔ انسان لوگوں سے ملے تو اچھے انداز سے ملے، سے ڈھنگ سے بات چیت کرے، مسکرا بھی دے تو یہ بھی ایک نیکی کا صدقہ ہے۔ آج ہمیں اگر کسی سے اگر دشمنی ہے ہمارے معاشرے میں تو جب ہم اس کو سلام کرنے جائیں تو منہ کو ایسے ادھر گھما لیں گے، ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں، چہرہ ادھر بدل لیتے ہیں۔ سلام تو بیچارہ کیا، لیکن ہم نے چہرہ بدل کے وعلیکم السلام۔ بتائیے ایک بھائی کو دیکھ کر کے پریشان ہو رہا ہے آج، تو پھر ہم کہاں ہیں؟ اس حدیث کے آئینے میں ذرا دیکھو، دل چاہتا ہے کہ ایک واقعہ بتاؤ جو صحیح واقعہ ہے، جو حیدرآباد میں فی الحال یہاں جودھ پور آنے سے پہلے کا واقعہ۔ میں حیدرآباد میں تھا، وہیں سے میں آپ کے یہاں آیا ہوں، میں وہاں گیا تھا حیدرآباد۔ حسن اخلاق ایسی معیار ہے میرے بھائی، یہ چھوٹی معمولی چیز نہیں ہے اخلاق، چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑے بڑے نیکیوں کو جنم دیتی ہے۔ ایک ہندو غیر قوم اور ایک مسلمان دونوں دوست تھے، دونوں جگری دوست۔ ہندو کے بائک میں وہ دوست بیٹھا، صحیح واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ وہ نوجوان جیسے بائک کی تیزی کی رفتار تھی، کہے گاڑی رک، گاڑی کو روکا اور نیچے اترا مسلمان، اور راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا اس کو اٹھا کر کے دور کر دیا۔ یہ ہندو غیر قوم نے دیکھا، کہہ رہے یار کیا ضرورت تھی، تمہاری یہ ڈیوٹی تھوڑی تھی پتھر اٹھانے کی، اتنی تیز گاڑی تم نے روک دیا مجھے، یہ تمہاری ڈیوٹی تھوڑی ہے، منسپلٹی کی ڈیوٹی، وہ اٹھا لیتے آ کے، تمہیں کیا کرنے ضرورت تھی۔ اس مسلمان نے کیا اچھے انداز سے جواب دیا۔ آج سوچئے ہر شخص یہ جواب کیا واقعی ہمارے پاس ہے ان غیروں کے دل جیتنے کا؟ اس نے کیا جواب دیا ہے میرے بھائی؟ میرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعلیم ہے کہ راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ایمان کی جو 70 برانچ ہے ان میں سے سب سے ایک ادنا درجہ بتایا گیا ہے، ان میں سے ایک یہ حصہ ہے، اور یہ ہمارے لیے نہیں، ہمارے سب مسلمانوں کے لیے۔ وہ دوست جو اس کا اسلام میں آیا وہ غیر، اس نے کہا کہ ان کی یہ بات میرے دل پہ لگی کہ ہمارے مسلمانوں کی یہ تعلیم ہے جو ہمارے آخری نبی نے دی۔ اب بتائیے آپ لوگ ابھی راستے میں جاؤ گے، ایسے ایسے بھی لوگ معاشرے میں ہیں جو کسی سے اگر دشمنی بھی اگر ہو جائے، اگر زمین کے معاملہ لے لو، گھروں کے معاملہ لے لو، کسی بھی چیز کا معاملہ لے لو تو اس کو تکلیف دینے پر تلے ہیں، ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں۔ ان کے ایک ادا چھوٹی سی عمل، خالی گاڑی سے اترا، راستے سے پتھر کو ہٹایا، وہ انسان کہتا ہے کہ میں نے اسلام میں آیا۔ میں نے پوچھا تمہارا اسلام میں آنے کا ریزن کیا تھا؟ کہا کہ اس ادائیگی کو جب میں نے دیکھ لیا، اس دل سے میرے دل میں یہ گھر کر لیا کہ اسلام اتنے بہترین تعلیم دیتا ہے، اتنے اچھے اخلاق کا پیکر ہے، تو چلو اس سے بہتر تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ اس دن سے میں دھیرے دھیرے اسلام کے بارے میں مطالعہ کرنے لگا، اب میں اسلام میں آ گیا۔ چھوٹی نیکی تھی لیکن بڑی نیکی کر دی۔ ان کے ایک چھوٹی نیکی نے اس بیچارے کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اب وہ جب تک عمل کریں گے ایسا نہیں، ان کے بھی نامہ اعمال میں وہ نیکی ملتی رہے گی۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ جب بھی ہم معاشرے میں چلے اور راستے میں کوئی اگر نقصان دہ چیز اگر ہمارے آنکھوں میں نظر آ جائے تو ہمیں اس کو ہٹا دینا ہے۔ نیکی کا ایک فائدہ یہ بھی دیکھیے کہ انسان جو ماں اور باپ جو نیکی کرتا ہے دنیا میں، تو اس کے مر جانے کے بعد، برزخ کی زندگی میں چلے جانے کے بعد اس کے اولاد کو بھی ان کا فائدہ ملتا ہے۔ دلیل سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے واقعہ بیان کیا ہے، وَأَمَّا الْجِدَارُ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ یہ دونوں جا رہے تھے، ایک بستی کے اندر پہنچے، بھوک کی شدت میں تھے، لیکن بستی والوں نے مہمان نوازی نہیں کی، بڑے بخیل تھے، مکھی چوستے۔ دیکھیے مہمان نوازی کی بڑی فضیلت ہے میرے بھائی، لیکن اس نے مہمان نوازی نہیں کی۔ اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام کی نظر ایک دیوار پر پڑی جو دیوار گرنے والے تھے۔ آپ گئے اور اس دیوار کو سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بڑے عجیب آدمی آپ، ہم لوگ اس بستی میں آئے، یہ مہمان نوازی ہم لوگوں کو نہیں کی، بھوک کی شدت سے ہم تڑپ رہے ہیں،
آپ اگر چلو سیدھی بھی کر دیے تو کچھ معاوضہ لے لیتے، پیسے لے لیتے تاکہ ہم لوگ اس سے کھانا وغیرہ خرید لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے اے موسیٰ تجھے نہیں معلوم یہ جو دیوار یہاں پر ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یعنی یہ دو یتیم بچوں کے دیوار ہیں اور ان کے والد محترم دنیا میں نہیں ہے، اور یہ دیوار کے نیچے خزانہ ہے، دو یتیم بچوں کا خزانہ ہے۔ یہ گاؤں والے، یہ بستی والے بڑے بخیل مکھی چوس ہیں، اگر یہ دیوار اگر گر جاتا تو یہ بستی والے اس خزانے کو لوٹ لیتے تو یتیم بچوں کے ہاتھ میں نہیں لگتا۔ میرے بھائیو دیکھو کہ اس کے باپ نے دنیا میں نیکی کر کے گیا ہے، وہ باپ دنیا میں موجود نہیں ہے، وہ باپ برزخ کی زندگی میں پہنچ چکا ہے، لیکن ان کے بیٹے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ حفاظت کر دی ان کے خزانوں کے۔ میرے بھائی اس نقطے پر ذرا غور کرو، نیکی کے کتنے بڑے یہ فوائد ہیں کہ ان کے بیٹے کے خزانے کی حفاظت کے لیے کسی دنیا کے ایرو غیرو نت خیر والے لوگوں کو نہیں چنا، اگر اللہ رب العالمین نے اگر چنا تو حضرت خضر علیہ السلام کو چن لیا کہ جا تو اپنے ہاتھ سے اس کو سیدھی کر دے۔ اس سے بڑی فائدے کیا ہو سکتے ہیں بتائیے؟ تو کیا سبق ملا اس آیت سے ہمیں اور آپ کو کہ ہمیں اور آپ کو بھی نیکی کے ایسے کام کرنا چاہیے جو انسان آج کیا سوچتے دنیا میں، یار ہم گزر جائیں گے تو میرے بیٹے کا کیا ہوگا، کیا ہوگا، ان کا کون دیکھ بھال کرے گا۔ ارے میرے بھائی مت سوچو، آپ ایسے کارنامہ کیجئے، ایسے کام کر کے دنیا سے جائیے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے اولاد کی حفاظت اللہ کرے گا، ان کی ذمہ داری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ آیت ہم سبق کو درس دیتی ہے، سبق نصیحت ہے۔ نیکی کے اور ایک فائدے دیکھیے، اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے یا ایھا الناس، اس سے بڑی فائدہ اور کیا ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ آج ہر انسان دنیا میں کیا چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، کامیاب بنوں۔ کس کے لیے؟ یہ 60-70 سال کی زندگی کے لیے کامیابی چاہ رہے ہیں۔ ایک کام کر لیجئے، یہ کام آپ کر لیجئے اور اس سے بڑی کامیابی کچھ نہیں مل سکتی جو اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، افشوا السلام، سلام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ کو جوڑو، رشتہ داری کو نہ توڑا کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور اے لوگوں رات کے وقت اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو۔ میرے بھائیو دیکھو یہ کتنے بڑے فائدے ہیں، جو انسان رات کے تہائی حصے میں تہجد کا اہتمام کرتا ہے اسے 100 بیماریوں کا علاج ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے دل و دماغ میں جو گندگی ہوتی ہے ان کے اللہ یہ تہجد کی نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی گندگیوں کو صاف کر دیتا ہے۔ یہ تہجد کی نماز کی برکت کے ذریعے سے اللہ کی قربت سے بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اور اس سے بڑی فائدے کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں جب انسان چلا جائے گا قیامت کے میدان میں، جس جنت کے لیے انسان حرص ہے، جس جنت کے آرزو اور تمنا کریں گے، یہ کام اگر انسان دنیا میں کر لیتا ہے تو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تدخلوا بالجنت، یعنی وہ انسان جنت کے ساتھ تم سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اس سے بڑی فائدے کیا ہے؟ جس جنت کے لیے انسان دنیا میں محنتیں کرتا ہے، اگر یہ عمل ہمارے پاس ہے، سلام کرنا، آج سلام کو بھی ہم معمولی سمجھتے ہیں، انسان معمولی سمجھتے ہیں سلام کو بھی۔ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں یار اچھے عالم بھی تو سلام نہیں کرتے، اس کے زبان سے سلام نہیں سنا۔ یہ اچھے عالم کا ہونا ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ اگر حدیث اگر آگے تو مسئلہ کلیئر۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں یہ نہیں ہوتا تو ہمارے یہاں ایسے کی، تو سعودی عرب ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر نبی کی حدیث اگر یہاں سامنے تو مسئلہ کلیئر، سلام کرو، اس سلام یہ ایک عمل ہے، اگر یہ عمل بھی اگر ہمارے پاس ہے تو یہ سلام کی ادائیگی میں بھی انسان جنت میں داخل ہے۔ آپ بھوکا ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، اس کا کھانا کھلانے والے بن جاؤ، تو پھر دیکھو اس کی لذت کیا ہے۔ یہ عمل بھی انسان کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو یہ عمل بھی انسان کو جنت میں داخل کرے۔ اسی طریقے سے رشتہ داری کو ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، رشتہ داری کو مت توڑو، یہ عمل بھی اگر آپ کے اندر ہے اس میں بھی آپ جنت میں۔ اور اگر اتنا عمل ہونے کے بعد اگر مزید اگر آپ کے عمل میں اگر 4 چاند لگانا چاہتے ہیں تو فرائض و نوافل کا، فرائض و واجبات کا اہتمام کرنے کے بعد آپ کثرت سے
رات کے وقت تہائی حصے میں اٹھ کر کے ان نمازوں کو ادا کرو تو پھر جنت ہے۔ تو لیکن سچ ہر چیزیں تو ہم سنتے ہیں، ساری باتیں تو ہمارے کانوں میں ٹکراتی ہے، لیکن منصاف عمل کہاں ہے؟ عمل نہیں ہے۔ عمل اگر ہوتی تو آج واقعی انسان پریشان حال میں نہیں ہوتے میرے بھائی۔ عمل حقیقت میں دیکھیے، ایک حدیث بتا کر بات ختم کرتا ہوں، وقت کی قلت ہے۔ ایک نماز کی جب بات آ گئی تو ایک بہت بہترین نسخہ بتاتا ہوں، دیکھیے من ذکر و انثیٰ، بہت اس کی تشریح میں لے جاتا ہوں، ہلکا ایک خاکہ کھا لے لوں۔ ایک ہوتا ہے نماز کا پڑھنا، تو نماز انسان جو پڑھے ہیں یہ ہمارا کیا ہے؟ یہ ایک عمل ہے۔ اور ایک ہوتا ہے صالح، عمل اور صالح۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے صالح بہتر ہے یا عمل بہتر ہے تو کیا جواب دو گے آپ؟ کیا جو صالح ہے۔ ایک انسان دیکھیں حدیث ہے 60 سال تک نماز پڑھتا رہا، وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، تقبل لہ صلاۃ، اس کی ایک بھی نماز قابل قبول نہیں، کیوں نے اس نے عمل کیا، اس عمل کے اندر صالح نہیں تھا، نیک نہیں تھا وہ انسان۔ پانی پھر گئے، رکوع کرتا تھا تو سجدے اچھے نہیں، سجدہ کرتا تھا تو رکوع اچھے طریقے سے نہیں، نماز تو پڑھا، نماز تو پریکٹس کی پوری زندگی میں، لیکن پانی پھر گیا۔ تو ضروری اس بات کی ہے، پوری تقریر کی میری ایک ہی نچوڑ ہے، مومن نیکیوں کا ویسے ہی حریص ہوتا ہے جیسے کہ کافر، یہ کافر جو ہوتے ہیں دنیا میں روپیے پیسوں کے حریص اور لالچی ہوتے ہیں، ایسے ہی مومن نیکیوں کے لالچی ہوتا ہے، نیکیوں کے حریص ہوتا ہے۔ مومن جتنا ہی نیکی کے کام کرتا ہے اس کے دل میں حرص اور یہ جذبہ جاگتے رہتا ہے کہ اور نیکی کرو، اور نیکی کرو، کرتا چلا جاؤ، کبھی اس کی پیٹ نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے کہ کثرت سے ہم بھی نیکی کا کام کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، جو بھی خامی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے اسے دور فرما۔ قرآن و حدیث یہ ہماری زندگی کی اساس ہے، انہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنے اور اپنی زندگی میں عملی جمع پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔